بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شیرشاہ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان قریب. جی میں ہوں آپ کا میزبان قاری مرید حسین. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب واصف حبیب خدا جناب عبدالصمد عطاری صاحب، وہ آپ کو سنائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آج سکھ مترا دیوا دھیری کیوں دلڑیوں داس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اجن نالا یا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی مٹھ چمکے لات نورانی، کالی زلفت آنکھ مستانی، مخمور آنکھیں مد بھریاں. اس صورت نو میں جانا کھا تیرا بندی میں شانہ کھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیشن کی طرف، سوال و جوابات کا سلسلہ جس میں ہے، اور ہم اپنے علماء کے پینل کا تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب
مفتی جمال احمد مدنی صاحب اور ان کے ہمراہ ہیں مفتی مکی طاہر صاحب جو خطیب جامع مسجد حسین ابن علی سعید کالونی مظفر آباد سے تشریف لائے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنا چاہوں گا۔ قدرتی قسم کا رمضان کریم میں ہی گندم کی کٹائی جو کہ تقریباً 15 اپریل کو شروع ہو جاتی ہے، اس میں آ رہی ہے، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کسانوں اور باقی لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ گندم کے اوپر 3 من عشر کتنا ہے اور اس کی جو ہے شرعی آپ جو ہے وہ تناسب وہ بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ عشر دینا کتنا ضروری ہے۔ محترم جناب بھائی فیصل صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، ہمارے معاشرے کے حالات کے عین مطابق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے وہاں ایک تو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کئی جگہ مختلف آیتوں میں اور مختلف صورتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا کہ جتنا نماز پڑھنا اہم ہے، جتنا نماز کو قائم کرنا فرض عین ہے اور کسی عذر میں بھی نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کر کے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا کہ جتنا نماز پڑھنا فرض عین ہے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض عین ہے۔ تو زکوٰۃ تو عام طور پہ تاجر حضرات کے ذمے بنتی ہے، صاحب نصاب مالدار حضرات پر بنتی ہے، تو ہمارے جو دوسری طرف ہمارے کسان بھائی ہوتے ہیں یا ذمہ دار بھائی ہوتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیات میں ان کے ساتھ ایک تجارت کا اصول بنایا ہے کہ جو ہمارے کسان حضرات، تاجر حضرات اپنی پیداوار میں سے، زمین کی پیداوار میں سے اس کا کچھ خاص مقدار اللہ کو دے دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، تو ایک تو اللہ ان کی اس پیداوار میں بہت زیادہ برکت بھی عطا فرمائیں گے، دوسرا اس پیداوار کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصان سے، خسارے سے محفوظ فرما لیں گے۔ اب وہ پیداوار میں سے کتنا دینا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کے اپنی یعنی فطرت پر ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور گنجائش سے بڑھ کر جتنا دینا چاہے اس میں یعنی حد بندی کم از کم کی تو ہے، زیادہ کی حد بندی نہیں ہے کہ زیادہ کتنا دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم کی حد بندی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمینیں اور وہ فصلیں جو انسان کاشتکار عام پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کھیتوں میں بیج ڈال دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بارش کے پانی سے وہ فصلیں تیار ہوا کرتی تھیں، یعنی ہل چلانے اور پانی لگانے کی محنت اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس میں سے ایک عشر 10واں حصہ یعنی کل پیداوار اگر 40 من ہے تو اس میں سے 4 من، اگر 10 من ہے تو اس میں سے 1 من، اگر 20 من ہے تو اس میں سے 2 من، اگر 100 من ہے تو اس میں سے 10 من اللہ کی راہ میں دے دیں، تو یہ اللہ کا حصہ ہے جو اللہ نے ہر کاشتکار پر، ہر ذمہ دار پر مقرر کر رکھا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمینیں اور وہ فصلیں جس میں ہمارا کاشتکار زمین کو خود ہل چلا کے نرم کرتا ہے، خود اس میں بیج ڈالتا ہے، خود اس کو پانی لگاتا ہے، کھاد لگاتا ہے، یعنی اس کی محنت بھی لگتی ہے اور اس کے اخراجات بھی لگتے ہیں، تو اس فصل میں سے 20واں حصہ یعنی 20 من میں سے 1 من اور 100 من میں سے 2.5 من، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ 100 من میں سے 5 من، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار بتلائی ہے کہ 20واں حصہ یہ آج مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکت بتلائی کہ جو ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا ذمہ دار اپنے زمین کی پیداوار کا عشر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اس کی فصل کو، اس کی پیداوار کو، اس کی زمین کو کبھی بھی کسی بھی قسم کا یعنی آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے،
لیکن اگر کاشتکار نے اپنی زمین کی پیداوار کا عشر دیا ہوا ہے یا آئندہ پیداوار کے بعد اس نے دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے، یعنی دل میں ارادہ تھا کہ پیداوار جب اترے گی تو میں اپنا عشر ادا کروں گا، تو اس قسم کے جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں کہ آندھی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تیز بارش آ جاتی ہے، تو اس عشر دینے والے کاشتکار اور زمیندار کی اس زمین کو اور اس فصل کو آندھی سے، بارش سے، سیلاب سے یا کسی بھی چور اچکے ڈاکو وغیرہ کی یعنی اقدامات سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عشر دینے کی برکت سے، زکوٰۃ دینے کی برکت سے، اس کے زمین کی، اس کی پیداوار کی، اس کی فصل کی اور اس کے جان و مال کی بھی اللہ مکمل حفاظت فرمائیں گے۔ آج میں اپنے کاشتکار بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا، ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ سیلاب آیا اور اتنی فصلیں تباہ ہو گئیں، بارشیں آئیں تو اتنی فصلیں تباہ ہو گئیں، آندھی آئی تو اتنی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، دین کا علم نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے کاشتکار، ہمارے زمیندار بھائی اکثر ایسے ہوتے ہیں جو دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے اپنا عشر اور اپنی زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس انداز میں انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، انہیں آزمایا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں بتلایا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اللہ کا حق مارا ہے، اس لیے اللہ نے اس انداز میں تمہاری چیز کو نقصان پہنچایا۔ تو اگر اللہ کا حق ادا کر دیں گے، اللہ خود تمہاری فصل کا، تمہارے مال کا اللہ خود محافظ بھی بنے گا، حفاظت بھی کرے گا اور اس میں برکت بھی عطا کرے گا، یعنی آپ کی محنت سے زیادہ پھل اور زیادہ اجر اللہ آپ کو اس میں دکھائے گا اور عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام زمیندار بھائیوں کو، تمام کسان بھائیوں کو اس بات کی بھرپور برکت عطا فرمائے، اس بات کی بھرپور کوشش اور علم عطا فرمائے کہ وہ اس کی اپنی زمین کی پیداوار کا عشر اور زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اپنی فصلوں کو، اپنی پیداوار کو محفوظ کر سکیں۔ ابھی محترم بھائی فیصل صاحب نے سوال کیا تھا عشر کے بارے میں، تو قاری مرید حسین صاحب بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ مزید رہنمائی فرمائیں گے۔ بہرحال قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے راستے میں اپنی پاکیزہ کمائی کو خرچ کرو۔ آگے کمائی کے دو ذرائع بتلائے ہیں، فرمایا مما کسبتم، جو تم کماتے ہو، یعنی مزدور ہو، ملازم ہو، یہ کمائی ہے۔ دوسرا فرمایا ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، یعنی یہ زراعت پیشہ ہوگا یا ملازم پیشہ آدمی ہوگا، دونوں کو حکم دیا۔ پہلے کے لیے ہے ملازم پیشہ ہو، تاجر ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے، ذمہ دار کے لیے عشر ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ 1 لاکھ میں 2500 ہے، اور کاشتکار کے لیے یہ ہے کہ 1 لاکھ میں 5000 ہے۔ اگر وہ اپنی فصل کو بیچتا ہے تو یعنی کاشتکار وہ 1 لاکھ میں 5000 ادا کرے گا۔ 100 من گندم ہے تو 5 من گندم ادا کرے گا اپنا۔ پھر اس کو اور کھولا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے گی اللہ اس مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں مزید دیکھتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا اے نبی جی آپ ان کے مال سے صدقہ وصول کیجئے۔ صدقے کی تفصیل کے اندر مفسرین نے لکھا ہے زکوٰۃ بھی آ گئی، عشر بھی آ گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا پہلا فائدہ تطہرہم، جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے، عشر دے دیا جائے، اللہ اس مال کو پاک کرے گا۔ دوسرا فائدہ وتزکیہم بہا، اللہ اس مال کے اندر اضافہ کرے گا۔ تیسرا فائدہ فرمایا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، فرمایا اے نبی جی جو زکوٰۃ دے، جو عشر دے، آپ اس کو دعائیں دیں،
جس کو آپ دعا دے دیں گے اللہ اس کی زندگی میں سکون لے آئے گا۔ آج جو تاجر پریشان ہے یا ذمہ دار پریشان ہے تو یہ سکون اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی نہ زکوٰۃ دیتا ہے، تاجر نہ عشر دیتا ہے، پھر زکوٰۃ دینے کی کیفیت کیا ہو۔ اس کو ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا، فرمایا جنت بڑی آسان ہے، صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو، حجو بیت ربکم، اللہ تمہیں مال دے دے حج کر لو، واغتسلوا من جنابتکم، غسل فرض ہو جائے فوراً غسل کر لو۔ چوتھی چیز فرمائی وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لو۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائی ادو زکات اموالکم طبتم بہا انفسکم، زکوٰۃ کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، فرمایا تم اپنے مال کی زکوٰۃ اس طرح ادا کرو کہ تمہارا دل خوش ہو رہا ہو کہ اللہ میرے مال کو قبول کر رہا ہے۔ فرمایا جب یہ کیفیت ہوگی، فرمایا وادخلوا جنت ربکم، جنت کے 8 دروازے تمہارے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے اپنے مال کو خوشی خوشی ادا کیا کریں۔ یہ زکوٰۃ اور عشر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ لے لیتے ہیں، وہ اپنا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ ہے عشر کا اپنا فطرانے کا مسئلہ۔ تو رمضان کے اندر ہر صاحب نصاب وہ جو ہے نا فطرانہ ادا کیا کرے۔ اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے، فرمایا کہ یہ روزے کے اندر جو غلطی ہو جاتی ہے نا، فطرانہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے گندم کے لیے آج سے کوئی دینا چاہے تو جو ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے وہ خیر المدارس کے فتوے کے مطابق 230 روپے فی کس بنتا ہے۔ کسی کو اللہ حیثیت دے دے وہ جاؤ کے لحاظ سے دے دے تو 3.5 سیر جاؤ 550 روپیہ بنتا ہے۔ کسی کو اللہ اور طاقت دے دے وہ کھجور کے لحاظ سے دے دے 1400 روپیہ بنتا ہے۔ کسی کو اللہ مزید ہمت دے دے تو وہ کشمش کے لحاظ سے دے دے 3.5 سیر کشمش 2500 روپیہ فی کس بنتا ہے۔ تو یہ روزے کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ آخری بات یہ کہ جو خدمت ہے نا، کسی کو کچھ دے دینا، فرمایا یہ ایسی چیز ہے، علماء نے لکھا ہے ایک بندے کے دل کے اندر چلو ہم کہہ لیں اخلاص نہیں تھا، لیکن جس کو آپ دو گے وہ تو اخلاص کے ساتھ آپ کو دعائیں دے گا۔ کسی کی دعائیں رمضان میں لگ جائیں تو اللہ یہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو مزاج کا سخی بنائے، اپنے راستے میں اپنے راستے میں ہمیں مال خرچ کرنے والا بنائے۔ میں مفتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ موجودہ نوجوان نسل سہل پسندی کا شکار ہے اور آسائشیں ان کو مل جاتی ہیں بر وقت، جس کی وجہ سے وہ سہل پسندی میں مبتلا ہیں، تو روزہ کو رکھنے میں وہ مشقت فیل کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے روزے کو رکھا اور مشقتیں جھیلی اور باقی اپنے عمل کیے، تو ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے کیسے وہ ان سے جو ہے نا مستفید ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی فیصل صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال کیا ہے۔ آپ کا یہ سوال حقیقت پر مبنی ہے۔ واقعتاً آج کی نوجوان نسل جو ہے نا وہ سہل پسندی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ آج غربت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کی پاکستان میں فراوانی ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کا نام غربت رکھ دیا ہے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ایک کھجور ملتی تھی، پانی ملتا تھا، اسی پر ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ باقی روزے کو دیکھا جائے تو آج کل جو روزے کی اہمیت ہے وہ مسلمان کے دل ہی میں نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لہمت امتی ان یکون رمضان سنتا کلہا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ انہیں روزے کے بدلے دیتا کیا ہے، فرمایا میری امت تمنا کرے گی کاش ساری عمر رمضان ہی رہ جائے۔ فرمایا کہ رمضان کی فضیلت یا اہمیت علم میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انسان روزہ رکھے پھر سو جائے، فرمایا نوم الصائم عبادۃ، یہ روزہ رکھ کے سو گیا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ فرمایا اس نے صرف روزہ رکھا ہے، یہ اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہے، فرمایا تستغفر لهم الحیتان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا روزہ رکھے اس کے بعد اپنے کام کاج کرے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کو اللہ اتنا نواز رہا ہو، فرمایا وَنَفْسُهُ تسبیح، روزہ دار سانس لے
सांस लेने के ऊपर भी अल्लाह उसको तस्बीह का अजर अता फरमाते हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला अंज़ल अला साइमी इंद इफ्तारिही रहमतन जम्मा। फरमाया जैसे हम देखते हैं ना, आसमान से आज भी बारिश हुई, कल भी बारिश हुई, हम इन बारिश के कतरात को शुमार नहीं कर सकते। फरमाया अल्लाह इन बारिश के कतरात से ज़्यादा रोज़ेदार के ऊपर अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। तो बहरहाल ये रोज़े की अहमियत नहीं है। हम माजी की तारीख को उठा कर देख लें तो ग़ज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ। 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर हुआ। इस ग़ज़वे के अंदर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए। सहाबा जैसा मजमा आया, जिहाद जैसा अजीम अमल भी किया और वो भी रोज़े के साथ किया है। अक्सर सहाबा के रोज़े थे। फतह मक्का हुआ 8 हिजरी के अंदर। 11 रमज़ानुल मुबारक को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले, 20 रमज़ान को मक्का में पहुंचे। यह सफ़र है और सफ़र आज के दौर के लिहाज से नहीं, घोड़े के ऊपर, ऊँट के ऊपर और पैदल सफ़र, मुशक्क़त वाला सफ़र। सहाबा भी रोज़े के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े के साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु 21 रमज़ानुल मुबारक को शहीद हुए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए तो वो भी रोज़े के साथ। तो बतलाया गया कि रोज़ा बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ तक कि तारीख़ की किताबों में लिखा है मुहम्मद बिन कासिम ताइफ से चला, सिंध के अंदर आकर राजा दाहिर से मुकाबला किया तो 10 रमज़ानुल मुबारक था। तो मुहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह और इनका लश्कर ये जिहाद कर रहा है तो रोज़े के साथ कर रहा है। यानी बेसरो समानी के आलम में जहाँ खाने को नहीं मिलता था, ऊपर जिहाद जैसी मुशक्क़त उन लोगों के सामने रोज़े की अहमियत थी। उन्होंने रोज़े को जिहाद जैसे अमल की वजह से भी नहीं छोड़ा, रोज़े को अपनाया है। फिर फ़ज़ाइल अमाल के अंदर उठा कर देख लें, फरमाया सहाबियात अपने दूध पीते बच्चों को भी रोज़ा रखवाया करती थी। यानी रोज़े के साथ इतनी मोहब्बत और इतना जुनून कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखा करते थे। तो हमारे लिए जो रूल मॉडल हैं, जो हमारे लिए बतौर मिसाल हैं, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़ात है। ये रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में रोज़े भी रखते थे, अपने काम काज भी किया करते थे और इन काम और जिहाद जैसा अमल भी किया करते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से रोज़े को नहीं छोड़ा करते थे। तो अल्लाह हमें इस साल पसंदी से बचाए, रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक नसीब फरमाए। कोई शरई उज़र हो तो शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन आज के सफ़र को भी देखा जाए तो आसानी वाले सफ़र है। जिनमें रोज़ा रखे तो अजीमत है और दुगना अजर मिलेगा, लेकिन कोई छोड़ दे तो शरीयत इजाज़त देती है। अल्लाह हमें अजीमत पर अमल करने वाला बनाए, रुख़सतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जी मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि रमज़ान करीम में ताजर हज़रात अक्सर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं कि माल महंगा बिकेगा, उस हवाले से या कीमतें मसनूई तौर पे बढ़ा देते हैं। इस बारे में हमारा दीन हमें क्या इरशाद फरमाता है? पहले तो एक असूल याद रखें कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दीन युस्रुन, दीन आसानी का नाम है। बंदा खुद अब लोगों के लिए आसानी वाले मामलात करे। जहाँ रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल हैं कि कोई आदमी नेकी करेगा, हदीस मुबारक में आता है मन जाअ बिल हसनति फ़ी रमज़ान फ़लहु हसनैन वमन अज़नब ज़ंबन फ़ी रमज़ान वजब लहु अज़ाबैन। जो रमज़ान में एक नेकी करेगा, अल्लाह आम दिनों के लिहाज से उसको दुगना अजर देंगे। अगर गुनाह करेगा तो उसका वबाल भी दुगना होगा। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ये एक गुनाह है। तिजारत को देखा जाए, अगर कोई शरीयत के असूलों के मुताबिक तिजारत करे तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तुजारु सुद्दूकुल अमीनु मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदा। फरमाया अगर कोई तिजारत सदाकत के साथ, अमानत के साथ करे तो अल्लाह इस ताजिर का हशर क़यामत के दिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ फरमाएंगे। लेकिन अगर तिजारत शरीयत के असूलों के मुताबिक ना हो, फिर आपने फरमाया अल इह्तिकारू मलऊनुन, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा उस पर अल्लाह की भी लानत, अल्लाह के रसूल की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत। दूसरी हदीस मुबारका के अंदर आया कि जो आदमी इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे कि चीज़ का रेट बढ़ जाए और मैं इसको उस टाइम बेचूंगा
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو جس کی روزی اللہ تنگ کر دے تو وہ جتنی مرضی ذخیرہ اندوزی کر لے تو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں لوگوں کے لیے آسانی والے معاملات کرنے چاہیے تاکہ ہر انسان اجر لے، نہ یہ کہ مہنگائی گراں فروشی کر مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرے اور ان کی بد دعائیں لے۔ اللہ ہم سب کو ہر برے کاموں سے بچائے، ایمان عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں، رمضان کریم میں دف کے ساتھ موجود ہیں جناب زہیب رضا قادری صاحب، اور مظفر گڑھ سے آئے ہوئے واصف حبیب خدا جناب عاصم رضا قادری صاحب۔ یہ دف کے ساتھ آج آپ کو سنائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور کریں گے آپ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ نبی آسرا نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دیا سرائے ماں حسین دی، نتیجہ آمینہ نتیجہ آمینہ تے ہوایا سیاہ، نتیجہ تے ہوایا سیاہ، ناد پیشوائے ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دیا سرائے ماں حسین دی، نبی آسرا مریم بھی جان دیئے جنوں رب چاوداوے، مریم بھی جان دیئے جنوں رب چاوداوے، جبریل جس دے بوہے دے بنا پوچھے آنا آوے، خاتون نہیں اے خوجی سین دی، خاتون کوئی اے خوجی سین دی، کیویں ہم سر بنے جدے قدماں اتے رکھے حسین سر، جدے قدماں اتے حسین سر، او صاحب خیال ماں حسین دی، جدے قدماں اتے رکھے حسین سر، او صاحب خیال ماں حسین دی، نبی آسرا کہ کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دیا سرائے ماں حسین دی، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا، اللہ 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 اللہ، آئے سرکار مدینہ آئے، انوار مدینہ آئے، سرکار مدینہ آئے، انوار مدینہ، اللہ 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 اللہ، لوگوں آواز دو رب کو، لوگوں آواز دو رب کو، دیکھ لو اوقات رب کو، دیکھ لو اوقات رب کو، لوگ
لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو قاصد رب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، رات کو رات نہ کہنا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، اللہ 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 اج سکھ مترا دی بدھیری ہے، تو دلڑی اداس گھنیڑی ہے، نو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیا، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی بشانا کھا، جس شان تو شانا سب بڑھیا، اللہ 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 اللہ